ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کی وادی جن، یہ وادی جن بہت مشہور ہے۔ اس کے متعلق بہت سی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں نے وہاں خود جا کر دیکھا اور پھر کیا معلوم ہوا۔ بہت زیادہ لوگ وہاں آتے ہیں، بہت زیادہ رش رہتا ہے، اور لوگ وہاں کیا دیکھ کر جاتے ہیں اور کیا سیکھ کر جاتے ہیں، وہاں سے کیا سبق ملتا ہے، آئیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کی وادی جن کا آنکھوں دیکھا حال۔ کیا واقعی وادی جن میں کار خود بخود چلتی ہے یا کار کو جن چلاتے ہیں؟ موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں بھی جبت یا اوہام کا دورہ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی وہم یعنی وسوسے، اندیشہ، خیال یا ڈر کا شکار ہے، اور تقریباً اکثر لوگ توہم پرستی کرتے ہیں جو ایک بے حقیقت اور بے اصل چیز ہے۔ خیالی قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، پھر ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی اور اپنے خاندان کو بھی ڈرپوک بنا دیتے ہیں، اور ایسی خیالی چیزوں کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں جن کا وجود تک نہیں ہوتا۔ اس طرح ڈر اور اندیشوں سے اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کے تدارک کے لیے ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لے کر توحید پرستوں کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مدینہ کی وادی جن کی حقیقت۔ توہم پرست لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے نظریات و عقائد کے پرچار کے لیے بڑی عجیب کہانیاں تراش لیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ایسی ہی صورتحال سے پالا پڑ چکا ہے۔ جب میں مکہ میں مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ پہنچا تو وہاں میرے ایک عزیز نے بتایا کہ مدینہ میں ایک وادی جن ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کار اپنے آپ چلتی ہے، اور جب موڑ کاٹ کر کار کا رخ مکہ کی طرف ہو جاتا ہے تو کار خود بخود رک جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ عمل دیکھا ہے، اور ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ توحید پرست لوگ اوہام پرستی پر کبھی یقین نہیں کرتے۔ میں نے اپنے ساتھی حجاج کرام سے کہا کہ ہمیں بھی وہاں ضرور جانا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے جنات کے اس کارنامے کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی جنات کار چلاتے ہیں یا مدینہ میں بھی توہم پرستی کے لیے لوگوں نے ایک اڈا بنا رکھا ہے۔ لہٰذا طے شدہ پروگرام کے تحت 3 کاروں میں سوار ہو کر ہم لوگ وادی جن پہنچ گئے۔ دوران سفر میرا وہی عزیز مجھے تفصیل بتاتا رہا۔ یہ وادی مدینہ سے تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پختہ سڑک وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں تینوں اطراف میں پہاڑ ہیں اور آگے جانے کا راستہ نہیں۔ دوران سفر بڑے عجیب و خیالات دل میں آتے رہے، مگر توحید کی صداقت دل میں جاگزی رہی۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ بھئی آؤ کام شروع کریں اور دیکھیں کہ جن کار کو کس طرح چلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ میرے علاوہ سب کو یقین تھا کہ یہاں جن واقعی موجود ہیں اور ابھی کار خود بخود چل پڑے گی۔ میں نے پہلے اپنے اسی عزیز سے کہا کہ پہلے تم شروع کرو۔ ہم 5 شخص کار میں بیٹھ گئے اور کار خود بخود چلنے لگی، اور واقعی جب کار کا رخ مدینہ کی طرف ہوا تو کار کھڑی ہو گئی۔ وہ عزیز فرمانے لگے کہ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ کار خود بخود چلتی ہے اور اس کو جنات چلاتے ہیں، اور باقی سب لوگوں نے بھی حیرت زدہ ہو کر یقین کر لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے جنات کو دیکھ لیا ہے، اب یہ جن کبھی کار نہیں چلائیں گے، یہ صرف وہم ہے، توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جس جگہ سے وہ کار کو نیوٹرل کر کے چھوڑتے تھے وہ جگہ بہت ڈھلوان تھی۔ کار نے تو ڈھلوانی جگہ پر اپنے آپ چلنا ہی تھا، اور جب ایک موڑ پر جا کر ڈھلوان ختم ہو جاتی تو کار رک جاتی، یہی اس کا کلائمیکس تھا۔ میں نے اس عزیز سے کہا کہ اب ایسے کرو کہ اپنی کار ڈھلوان سے 5 فٹ پیچھے کھڑی کرو اور پھر چلاؤ، دیکھیں کہ جنات کیا کرتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر کار نے کہاں چلنا تھا، کیونکہ اس کے نیچے اب ڈھلوان نہیں تھی اور کار سیدھی جگہ پر کھڑی تھی۔ پھر میں نے دوسری کار والے سے کہا کہ بھئی تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، لیکن کار کو ڈھلوان پر کھڑا نہیں کرنا۔ اس نے بھی اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیا، کار نہیں چلی۔ پھر تیسری کار والے سے کہا کہ وہ بھی اپنی تسلی کر لے۔
उसने भी कोशिश की लेकिन कुछ ना हुआ, बल्कि उसने गलती से हैंड ब्रेक लगाकर वो भूल गया, हैंड ब्रेक को खोलना भूल गया। गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने आगे तो क्या जाना था, वहीं जोर जोर लगाकर कार के पहिए जमीन में धंस गए और उसको वहां से निकालना मुश्किल हो गया। फिर हैंड ब्रेक खोली गई और 5-6 आदमियों ने कार को उठाकर ऐसे बाहर निकाला। मैंने सब लोगों से कहा कि बाद में ना कहना, अब यहाँ हर शख्स अच्छी तरह ये कोशिश करके देख ले, ये सिर्फ जिबत, वहम परस्ती और ओहम के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ कोई जिन-विन नहीं, ये तो लोगों ने एक शिरक का अड्डा बना रखा है, यहाँ कोई जिन शिन मौजूद नहीं है, सब ओहम परस्ती का शाखसाना है। और मेरी इस बात से सब ने इत्तेफाक कर लिया, क्योंकि लोगों ने खुद देख लिया था, उन्होंने तसल्ली कर ली थी कि वाकई लोगों ने मन घड़त किस्से कहानियां बना रखी हैं और खल्के खुदा को हज के दौरान भी गुमराह करने की साजिश है। अगर अकीदा तौहीद में इस्तकामत हो तो अल्लाह बंदों की इस्तकामत तौहीद में मदद करते हैं।